كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب اللباس. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں، عمران بھی اور حسین بھی. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، مدنی صحابی ہیں، اور اللہ رسول ان سے فرماتے کہ ایمان لاؤ، تو ایمان نہیں لاتے تھے، ایک عرصے کے ایمان نہیں لاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا حسین اسلم اعلمک کلمتین تنفعانک. اے حسین، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم کو دو ایسے کلمے ہم یاد کرائیں گے، سکھا دیں گے، جو کلمے تم کو ہمیشہ فائدہ پہنچائیں گے. ترمذی کی حدیث: یا حسین اسلم اعلمک کلمتین تنفعانک. اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہیں دو ایسا کلمہ سکھلا دیں گے جو بڑا فائدہ دے گا. کہتے ہیں کہ میں آگے پیچھے ہوتا تھا، سوچتا بھی تھا کہ اتنے بتوں کو چھوڑے کہ کلمے دو ملے، چھوڑتا تھا. اب برابر آپ دعوت دیتے رہے، آپ کی مجلس نہیں چھوڑتا تھا. کہتے ہیں ایک عرصہ ایسا ہوا کہ واقعی میں ایمان لا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایمان کی محبت دل میں آئی، اور فوراً میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. اب میں انتظار کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں دو کلمے سکھلائیں گے، اور نبی علیہ السلام نے ابھی تک نہیں سکھائے، روزانہ آ کے بیٹھے رہتے. آج سکھلائیں گے، مجلس برخاست نہیں. تو کئی روز گزر گئے. ایک عرصہ کے بعد نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے، مجلس برخاست ہو گئی. تو پیچھے جا رہے تھے، کہنے لگے: یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو دو کلمے سکھلاؤں گا بڑے فائدے مند. مسلمان تو ہو گئے لیکن آپ نے کلمے نہیں سکھلائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا: کثرت سے دعا کیا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ، ہمیں اچھائیوں کا الہام کر دے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان سے سوال کیا: حسین کم کنتا تعبد، کتنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے؟ اس سے کفار مکہ کا عقیدہ بھی سمجھ میں آتا ہے. یا حسین کم کنتا تعبد، اسلام سے پہلے کتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کہے گا سبعۃ. کتنے؟ صرف 7. ستۃ فی الارض وواحد فی السماء. 6 تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے زمین پتھر سے کے تھے، اور ایک اصلی تھا وہ جو اوپر رہتا ہے. یہ ہمارے ساتھ تھے.
تو اللہ رسول نے فرمایا اچھا دکھ درد میں کس کی طرف؟ یہ جو 6 ہیں ان کی طرف کہ اوپر والے کی طرف؟ کہا یا رسول اللہ یہ سب ایسے نظر و نیاز کے دکھلانے کے لیے تھے، لیکن جب بھی مصیبت میں آتے تو کس کو پکارتے تھے؟ اوپر والے۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ۔ حضرت عمران ان کے بیٹے الحمدللہ بواسیر کی بیماری میں بہت سخت مریض ہو گئے تھے، صبر کرتے تھے، اور یہی وہ صحابی ہیں جن سے فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے تھے۔ آتے کتنی خوش نصیبی، آتے اور سلام کر کے جاتے تھے دوستوں۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبدہ نعمتا ان یرا اثر نعمتہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی چیز لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتوں سے نوازے تو اس کی نعمت کا اثر اس کی زندگی پر دیکھے۔ ان اللہ یحب اذا انعم علی عبدہ نعمتا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے اس کی نعمت کو استعمال کرے، اس کی نعمت کا اظہار کس پر ہو؟ عام حالات پر ہو۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر خوشحال بنایا، مال اور دولت سے نوازا، تو اس کی زندگی اب ہم جیسے غریبوں کی جیسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ پسند کرتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، آپ کے دسترخوان پر ہو اظہار ہو، سمجھیے نا، آپ کی زندگی میں وہ نعمت کیا ہو؟ نظر آئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبر اور غرور نہ ہو، تکبر نہ آئے، سمجھیے نا، اپنے سے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ واقعی اگر انسان شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی حدیث عجیب سے اللہ کے رسول نے فرمایا، امام بخاری الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، نعم المال للرجل الصالح، ایک نیک انسان کے لیے مال بھی کتنی بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ کیوں؟ ایک نیک اور صالح دیندار انسان کو مال دے گا تو پتہ نہیں وہ اپنے مال کے ذریعے کتنے دین کا کام کرے گا، کتنے غریب مسکین کے کام آئے گا، کتنے پریشان لوگوں کی پریشانیوں میں کام آئے گا۔ اسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نعم المال للرجل الصالح، نیک اور اچھے انسان کے لیے مال بھی بہت بڑی کیا ہے؟ وہ نعمت ہے، انسان شکر ادا کرے گا۔ واللہ ایسے کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے۔ ابھی شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجران والا کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ وہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں امیر بننے کے بعد پہلی مرتبہ گئے، جو تقریر کیا تو تقریر کرتے ہوئے انہوں نے واقعی میرے دیکھو، نیک انسان کو دیندار کو مال مل جائے تو بہت اچھی اس کی نصیب میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا نعم المال للرجل الصالح، لوگوں ایک نیک اور صالح انسان کے لیے مال بھی کتنی بڑی نعمت۔ اب آپ ذرا سوچیں، شیخ الحدیث نقل کیا بہار میں ایک ڈسٹرکٹ ہے مظفر کی نگر، مظفر پور، وہاں ایک گاؤں ایک بڑے زبردست عالم پیدا ہوئے تھے، میاں صاحب کے شاگرد مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی، بڑے مشہور عالم ہیں، یہ زمیندار تھے، اور اتنا روب تھا کہ زندگی میں کبھی انگریز
ان کے دروازے سے وہ جو ہیڈ لگاتا نا، ہیڈ لگا کر کے نہیں، تم کو انڈین بن کے گزرنا ہے، تم وہاں لگانا، لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کبھی زندگی میں کسی انگریز کی ہمت نہیں پڑتی کیسے جائے وہاں سے اپنے انگریز ہیڈ لگا کر کے جائے۔ تو ہمیشہ انگریزوں نے احترام کیا، زمیندار آدمی تھے، اور ان کے والد احمد اللہ بھی بڑے سرمایہ دار تھے۔ تو کوئی نیا انگریز آیا تھا، وہ کہا یہ ہمارا ملک، ہماری حکومت، میں ہی سے دبوں گا۔ تو اس کی شامت آئی کہ ہیڈ لگایا اور سینہ تان کر کے ان کے دروازے سے گزرے، دیکھ لیے، نوکروں کہا پکڑو، پکڑ کر کے کھمبا تو اس میں باندھا اور ڈنڈے مارے، کہ اب دوبارہ ادھر سے نہیں جانا۔ کوئی ایک انسان اس پارو کہتے ہیں، شیخ الحدیث نقل کیا کہ تقریباً 4 گاؤں پورے کی پورے ان کی زمینداری تھی، یعنی ہزاروں ایکڑ، 4 گاؤں، پورے 4 گاؤں میں ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، ایسے زمیندار۔ لیکن جب یہ اہل حدیث ہوئے اور کتاب و سنت پر آئے تو وہی 4 گاؤں کی دولت کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں خرچ کیا۔ یہ ہے، مطلب سوچو، انسان دیندار ہے تو اس کے لیے مال بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک چیز اور بتائیں، کسی خوشحال انسان کو، دیندار خوشحال انسان کو کبھی اچھے کام کرتے ہوئے دیکھیں تو دعا کیجیے گا کبھی حسد نہ کریں۔ سب سے بڑا عیب ہمارے یہاں یہ، سب سے بڑا عیب ہے کیا ہے؟ حسد۔ ہمیں یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ ہاں ہمارا کوئی بھائی آ۔ اب اسی پر اگر ابو کبشہ الانماری کی حدیث یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جتنے ہمارے مسلمان خوشحال بھائی ہوں، اللہ کبھی ان کے متعلق حسد نہ پیدا کرے۔ ہاں، خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، غریب، مسکین، محتاج، سمجھئے نا کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، سن رہے ہو نا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ پوری دنیا صرف 4 قسم کے لوگوں کی ہے، پوری دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے بس، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کی۔ رجل آتاہ اللہ علما وآتاہ اللہ مالا، پہلا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کے ساتھ اس کو کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے۔ اپنے علم کی تقوی کی روشنی میں وہ پہچانتا ہے کہ ہاں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ سارا مال ہمارا نہیں ہے بلکہ رب نے ہم کو دیا، اور اس مال میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اللہ نے حق مقرر کیا ہے، سمجھیے نا، حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات ہر کے دکھ درد میں کام آتا ہے۔ یہ پہلا انسان۔ فہذا بافضل المنازل، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے اونچے درجے کا انسان یہ ہوگا کون؟ جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اور اپنے علم کی روشنی میں فَهُوَ يَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ، اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ سب ہمارا نہیں، اس میں پتہ نہیں زکوٰۃ ہے، غریب، مسکین، محتاج، پریشان، کتنے لوگوں کا حق اللہ نے دیا ہے۔ یہ فہذا بافضل المنازل، دیکھا پورے حشر کے میدان میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان کون ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما۔ نمبر 2، رجل آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، دوسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا۔ اللہ کی مسئلہ ہے، وہ بہتر سمجھتا، ہو سکتا ہے علم والے کو مال دیتا تو علم والا سیٹ بن کے بیٹھ جاتا، درس کہاں دیتا ہو، تقریر کہاں کرتا، لوگوں کے پاس جاتا کیسے وہ سیٹ بن جاتا۔ اللہ کی حکمت، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے حق میں کیا۔ واللہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اللہ نے علم تو دیا
لیکن علم کے بعد وہ ایک درس بھی دینے کے لیے، جمعے کے دن جمعے کا خطبہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سمجھے؟ اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا. اس کو کیوں نہیں دیا؟ اوپر والا بہتر جانتا ہے کہ مال دینے کے بعد یہ کیا کرتا. اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا. اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچاتا ہے لیکن پہلے والے کی طرح ہی نہیں ہو سکتا. پہلے والا علم سے بھی فائدہ وہ پہنچاتا ہے اور مال سے، یہ صرف اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن نیت بڑی اچھی ہے. جب دیکھتا ہے کہ اپنا بھائی جس کو اللہ نے، ہمارے بھائی جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اور وہ اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ حسد نہیں کرتا. یہی مین چیز ہے، حسد نہیں کرتا، لوگوں سے شکایت نہیں کرتا، اور نہ لوگوں میں بیٹھ کر کے اس کے خلاف. جب بھی اس کا عالم مالدار بھائی اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو یہ دوسرا انسان کہتا ہے اللہ ہم بہت خوش ہیں، میرا بھائی ہے، اس کو تو نہیں دیا. اللہ اگر مجھ کو دیتا تو میں بھی ویسے ہی تیرے راہ میں صدقہ کرتا، لیکن مجھے کچھ دیا نہیں. ہماری ساری دعائیں اخلاص تیرے بندے کے ساتھ. واللہ رسول فرماتے ہیں فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْوَاحِدِ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن ایک درجے میں رکھے. دیکھیں، صرف اس لیے کہ اپنے اچھے بھائی کو اچھی جگہ مال خرچ کرتے ہوئے دعا دیتا ہے اور اپنے حسد کے بجائے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے. بس اتنی خواہش کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیا ہوتا تو میں بھی. یہ اپنی نیت کی برکت، سمجھیے نا. نمبر 3، رجل آتاہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما. تیسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا. لا یتقی اللہ فیہ، اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، جتنا چاہتا ہے فضول، حرام، ناجائز، گناہ، برائی. واللہ تعجب کریں گے کہ انسان یہاں رہتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کیا کہتے ہیں منانے کے سنگاپور جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ سنگاپور جا رہا ہے. صرف ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے کہاں جاتا ہے وہ؟ اب آپ جائیں. کیسی دولت کا ضیاع، خرچ. مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، غریب مسکین کا خیال نہیں کرتا، فضول چیزوں میں بے انتہا خرچ کرتا ہے. ہاں، ابھی ایک صاحب روڈ پر آ گئے، یہاں گھومتے ہیں، گاڑی 2-4 کانش بند پڑی ہوگی، کوئی وہاں پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز بہت ناپسند ہے. یہاں سے انڈیا اپنے سالے کی شادی میں گیا، یہاں سے 5 کروڑ خرچ کیا اپنے سالے کے شادی میں. شاید امارات کی سب سے قیمتی اور بڑی اسپورٹ گاڑی یہاں سے بک کرایا ہے اور 15 دن کے لیے انڈیا میں چلانے کے لیے. سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچو، یہ اسراف فضول خرچی. صرف سالے کی شادی میں 5 کروڑ خرچ کیا اور یہ گاڑی اور یہاں سے جو لوگوں کو لے کے گیا اور دکھلایا سب الگ. 1 مہینہ نہیں گزرا، اللہ نے ایسی مار ماری کہ فجیرہ سے لے کر کے عمارت کے آخری کنارے تک جتنے کاروبار تھے سب مٹی میں مل گیا. اب روتا ہوا اور پھر رہا ہے. سمجھیے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی مار ہوتی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے تو کم سے کم مال پانے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو اس میں غیروں کے حقوق ہیں، اس میں ناجائز، حرام، غلط چیزوں میں، فضول چیزوں میں نہ خرچ کرے. لیکن اللہ نے اس کو مال دیا اور علم نہیں دیا تو بالکل اپنے گوار پن میں اپنے مال کو جتنا حرام، ناجائز، فضول چیزوں میں چاہتا ہے وہ اڑاتا ہے.
اللہ کے رسول فہذا باخبث المنازل، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے خطرناک درجے کا یہ انسان ہوگا۔ کیوں؟ آپ مال نہیں ہے، مال نہ ہونے کی بنا پر ہزاروں حرام کاریوں برائیوں سے بچے ہیں، اس کو اللہ نے مال دیا تو اپنے مال سے نیکیاں تو نہ کمایا، جو برائی مال کے ذریعے کر سکتا تھا مال کے ذریعے ہی کیا۔ فہذا باخبث المنازل، یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 ورجل لم یرزقہ علما ولا مالا، چوتھا وہ بدبخت ہے جس کو نہ اللہ نے مال دیا اور نہ تو علم دیا، بالکل بیکار، لیکن ہے خناس، دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، یہاں شیطنت بھری ہوئی، دل کا برا ہے، وہ نیک لوگوں کو دیکھ کر کے کبھی نیکی کا جذبہ تو نہ پیدا ہوا، اس برائی والے کو دیکھ کر کے لو ہمارے پاس ہوتا تو ہم تم کو بتاتے، اور جب بیٹھتا ہے لوگوں میں، اس برے انسان کی کسی نے برائی کی، جیسے میں نے بتا رہے صاحب وہ تو 5 کروڑ سالے کی شادی، پتہ نہیں بیٹے کی شادی کرے گا تو کتنا کروڑ خرچ کرے گا، سمجھے نا؟ جب کوئی ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے تو کہتے کیا اس نے کیا، ہم کو ہمارے پاس ہوتا تو ہم دکھاتے کہ کیسے خرچ کیا۔ بس اس کمبخت کی نیت میں خراب ہے، دل اس کا برا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَبِذْرُهُمَا سَوَا، دونوں کا گناہ برابر، دونوں کو اللہ جہنم ایک ہی ساتھ رکھے گا۔ دوستو تو یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو کوئی ضرور نہیں کہ آپ اچھے سے اچھا، جتنا اچھے سے اچھے مکان میں رہیں، اچھے سے اچھے کپڑا پہنیں، اچھے سے اچھے بنگلہ آپ کو، اچھی سے اچھی سواری ہو، آپ کے چلنے پھرنے دیکھنے سے اندازہ لگے کہ ہاں واقعی اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ استعمال کر رہا ہے، بس دل میں نہ کبر اور غرور آئے اور نہ کبھی تکبر، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کیا کرے وہ شکر۔ بس وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، امام سفیان ثوری ایک موقع پر، اتنے بڑے عالم جعفر صادق درس دے رہے تھے جو آل رسول سے ہیں، ہمارے امام، ان کے امام نہیں ہیں، ان کا امام تو غائب ہی، ایک ہی جو غائب ہے کم وقتوں کا، تو گئے یہاں بھی غائب وہاں بھی غائب رہے گا، ہمارے امام سب غائب نہیں، سب موجود ہیں، جو مر گئے وہ مر گئے اور جو زندہ ہیں۔ جعفر صادق درس دے رہے تھے، اللہ اکبر، درس دے رہے تھے، سفیان ثوری آئے تو جعفر صادق نے ان سے کہا بھائی ہمارا تمہارا، انہوں نے کہا حدیث سناؤ، کہا میاں حدیث کیا کروں، سنا کہ ہمارا تمہارا نبھاؤ کیسے ہوگا، ہم بادشاہوں سے بھاگتے ہیں اور تم بادشاہوں کے پاس آتے جاتے ہو، کیسے دونوں کی بنے گی؟ کہا نہیں آپ سنائیں۔ اللہ اکبر، اس وقت جعفر صادق نے بڑی عجیب سے بات کہی، کہا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتوں سے نوازا اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے پاس باقی رہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، شکر گزاری۔ اور یہ بھی یاد رکھو دوستو، شکر کی بات آ گئی تو بھی بتائیں شکر 3 طرح سے ہوتا ہے، کتنا؟ 3 طرح کا شکر 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ یاد کریں، ایک شکر لسانی، دوسرے شکر قلبی اور دوسرے شکر کیا عملی اظہار، یہ 3 قسم کا شکر۔ ہم نے جو دیکھا قرآن و حدیث کو اکٹھا کرنے کے 3 قسم کا شکر ملے گا۔ نمبر 1 شکر لسانی شکر، اللہ نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کو چھپاؤ نہیں، تذکرہ کرو، الحمدللہ تعالیٰ نے یہ دیا، الحمدللہ پڑھ لیا، رأس الشکر،
سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اپنی زبان سے یہ ظاہر کرے کہ اللہ جو کچھ دیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال کس کا ہے؟ ہم سے تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے کیا دیا؟ ہم کو دیا بس اللہ تعالیٰ کا کرم۔ انسان اپنا کوئی کمال نہیں، سارا کمال کس کا؟ اللہ کا۔ ہم محنت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، محنت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، محنت سے نہیں، محنت ذریعہ ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کم عاقل آیت مذاہب ہو وکم جاہل جاہل تلقا ہو، مردوں کا کتنے انگوٹھے چاپ سیٹ بن کر کے بیٹھے ہوئے دولت نہیں سمجھ، دستخط کرنا نہیں آتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کم جاہل جاہل تلقا ہو، مردوں کا کتنے ان پڑھ شیخ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کم عاقل آیت مذاہب، اور کتنے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے ڈپلوما لیے ہوئے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، جوتیاں ٹوٹ گئی، اور بار بار کیا کہتے ہیں وزٹ لیتے لیتے تھک گئے، لیکن ابھی تک ان کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو انسان کبھی اپنا کمال نہ سمجھے، سارا کمال کس کا سمجھے؟ نمبر 2 قلبی شکر۔ دوستو ہمیشہ اس بات کا احساس ہو دل سے، اور ہمیشہ دل میں سوچے، یہ فکر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہمارے اوپر کرم کیا، یہ سب اوپر والے کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کا اعتراف کرنا، یہ ہے قلب شکر قلبی۔ جیسے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا صالحتا یا مؤمنتا۔ سب سے بڑی دولت 3۔ جب سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، جہنم کی بشارت سنا دیں۔ سارے صحابہ لرز گئے، روتے ہوئے رونے لگے، اب کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ ارے اللہ نے تو سونا چاندی جمع کرنے میں، مال دولت جمع کرنے میں اتنی شدید وعید سنا دی، اب تو کسی کی ہمت نہیں کہ مال جمع کریں۔ کاش کی پہ پتہ چل جاتا کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو اچھی دولت جس میں اللہ کی گرفت نہ ہو، ہم وہ اکٹھا کرتے۔ عمر فاروق نے کہا یار اللہ تعالیٰ کے ہاں مال جمع، عمر فاروق کا علم، اللہ کے بندو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر مال دولت جمع کرنا برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے کے کیوں حکم دیا؟ پھر وراثت تقسیم کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کا مطلب آدمی کے پاس مال جمع ہوگا تبھی نہ زکوٰۃ نکالے گا، مال چھوڑ کر کے جائے گا تبھی وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ تم لوگوں نے جو سمجھا وہ میرے سمجھ بات نہیں آتی کہ مال دولت جمع نہ کرو، اگر نہیں جمع کریں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، وراثت میں کیسے تقسیم ہوگی، صدقات خیرات کیسے کریں گے؟ اچھا بیٹھو میں جاتا ہوں۔ عمر فاروق چلے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کے آتے ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے، لیکن جو عمر ایسے دیکھ دیتے تو کھڑا ہو جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کیا کام ہے، ڈانٹ دے گے یا تھپڑ مار دے گے، تو میں جاتا نہیں تو دور دور۔ لیکن جب آگے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے تو میں سمجھ گیا اب عمر کو نہیں ڈانٹ سکے کہ میں فوراً پہنچ گیا۔ تو عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ کیا پریشان ہو گئے؟ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی مال ہو اگر زکوٰۃ نہ نکالے تب یہ وعید ہے، زکوٰۃ نکالے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کو یہ کہنا لو علمنا ای المال خیر، اگر معلوم ہو جائے کہ سب سے بہترین مال کون ہے اس کو جمع کرتے
تو فلیتخذ احدکم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا مؤمنہ. تو سب سے بڑی دولت اگر ایک مومن جمع کر سکتا ہے تو 3 ہے. نمبر 1 ذکر الہی کرنے والی زبان. نمبر 2 وقلبا شکر الہی ادا کرنے والا دل. نمبر 3 وزوجتا مومنہ. نمبر 3 تیسرا شکر عملی شکر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ رات میں بہت دیر تک تہجد کی نماز پڑھتے آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا تو صحابہ کرام نے آپ کو کہا اللہ کے رسول آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخشائے ہیں تو آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جب افلا اکون عبدا شکورا جب میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا تو کیا میں اتنی لمبی لمبی رات کے تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ. دیکھیے عملی شکر. اور سورہ سبا کی آیت اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے بندو اے آل داؤد اعملوا آل داؤد شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کریں عمل کریں. دیکھیں عمل اللہ نے صحت دیا ہے تندرستی دیا ہے تندرستی دیا ہے تو سب سے بڑا شکر ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے کہاں کے پڑھو بھائی مسجد میں پڑھو. ہر شکر اس کے مطابق. بہرحال بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار آپ کے دسترخوان پر آپ کے لباس میں آپ کے گھر میں آپ کے صحن میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی نعمت کو اظہار کریں. آپ کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ نعمت دیکھیں. کیوں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے آپ شکر گزار ہیں جتنی نعمتیں استعمال کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ شکر ہوگا. ایک انسان صرف بیچارہ روٹی اور سبزی کھا لیا اللہ کا شکر تو ادا کیا لیکن اللہ نے آپ کو دیا روٹی کھائے چاول کھائے کچھ ٹکا رکھا ہوا ہے وہ بھی کھائے کچھ کباب کھائے پھر اس کے بعد پھل فروٹ ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوگا تو 50 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اور غالباً اسی لیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اپنے اندر شکر گزاری کے جذبہ پیدا کرنا ہو تو اپنے غریبوں کو دیکھ لو. اپنے غریبوں کو دیکھ لو. اپنے غریبوں سے اپنے چھوٹوں کو دیکھو گے تو وذالک اجدر اللہ تصدر نعمت اللہ. ہمیشہ. اور بہت سارے لوگوں نے جو روزے کی فرضیت کا فلسفہ بیان کیا ہے نا اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان سوچے گا 2 چیزیں. جو فلسفہ بیان کیا وہ یہی کہ ایک مالدار انسان جب روزہ رکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ واقعی اللہ نے ساری نعمتیں جو دی کتنی بڑی کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے. اور جب بھوک لگے گی تو بھی سوچے گا کہ ہم کو تو صرف رمضان میں سحر سے لے کر کے غروب الشمس تک کھانا نصیب نہیں. اور کتنے غریب ایسے ہیں اللہ. ابھی رات کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو سدھارے. رات کو ابھی درس دے کر کے لوٹا تو راستے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ شیخ فلاں عورت ہے وہ اپنے یہاں بتائے کہ بچے صبح اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ بچوں کو ٹفن لے جانے کے لیے کچھ ناشتے کے لیے ماں کے پاس ہے ہی نہیں ہے. باپ یہاں آوارگی کرتا ہے اور بچے ماں کے پاس ہیں. ماں بیچاری کہیں کسی کی آرڈر ملا تو کچھ میٹھا اور کچھ چاول وغیرہ بنا کر کے پارٹیوں میں بھیج دیتے. اس سے آمدنی نہیں ہوتی. 2-4 دن کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے.
تو تھپکیاں دے کے بچوں کو سلاتی ہے اور صبح بچے اسکول نہیں جاتے. کیوں؟ کسی بچے کے پاس ماں کے لیے اتنا کچھ نہیں کہ دے دے تاکہ اسکول میں انٹرول میں بچے کھائیں تو ہمارے بچے بھی بیٹھ کر کے کھائیں. دوستوں ایسے ایسے اب آپ بتائیں جب رمضان میں آپ کو بھوک لگے گی پھر یاد کریں گے کہ واقعی بھوک کتنی تکلیف دہ چیز ہے. پھر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ بھوکوں کی آپ غریبوں کے پر کی آپ مدد کریں گے. تو یہ بات نکلی، بات تو زیادہ ہو گئی لیکن کہنے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دونوں پہلو ہیں. ہم اگر اس کو غلط استعمال کریں تو بدترین چیز ہے، اور اگر استعمال کریں تو واللہ میں بتاؤں کیسے کیسے لوگ تھے. ایک پنجاب کا ایک انسان، حیرت ہوتی واللہ یہ لوگ کتنا ثواب لے گئے. پنجاب کا ایک مسلمان لیڈیز ہوا، عبداللہ نام کیا تھا؟ عبداللہ. آج تک کلکتہ میں اس کے نام کی لائبریری ہے. انگریز جب کلکتہ میں آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کلکتہ کو سب سے بڑا اس پورے علاقے کو بنایا تھا. وہی راجدھانی تھی نا اس کی، انگریز کی. انگریز نے پورے انڈیا یا اس پورے علاقے پر جو حکومت کرتا تھا کلکتہ میں بیٹھ کر کے. اب کلکتہ بڑے عروج پر گیا. ایک عالم شیخ حاجی عبداللہ پنجاب میں ہے، ادھر زمیندار، اور اس کو پتا چلا کہ کلکتہ میں نئی آبادی ہو رہی ہے، ہر جماعت کے لوگ جا رہے ہیں. واللہ وہ سوچا کہ ہماری جماعت نہ جائے. وہ اکیلا شخص آیا، پورا باغ خریدا، پورا علاقہ، 350 گھر بنائے، ایک مسجد بنائی، ایک لائبریری بنائی، اور 350 گھر بنا کر کے پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اہل حدیثوں کو بلا کر کے اہل حدیث محلہ آباد کیا. پھر میں کہا کہ اتنے مکان ہم بنا کے دیتے ہیں، سب اپنا لے رہے، اور بیچ میں مسجد بنے. آج بھی وہ علاقہ تانتی باغ سے مشہور ہے. تانتی باغ 350 ولی بنائے، 350 گھر. تو انسان کو دولت اللہ تعالیٰ دے، کھائے پیے کھلائے اور دین کے کام آئے، تو اس سے بہترین انسان کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا بنائے، دینے والا، زیادہ دے یا تھوڑا، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. کھائیں پیئیں خوب، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کیا شکر. وان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ علیہ وسلم لہا نہا اللبس القسی والمعصفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو 2 چیزوں سے منع کیا. اللہ کے رسول نے، کتاب اللباس چل رہا ہے نا، کتاب اللباس، اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو 2 چیزوں سے منع کیا، 2 چیزوں کے پہننے سے منع کیا. ایک تو قسی اور دوسرے معصفر. قسی کیا ہے؟ یہ قسی کہتے ہیں مصر کے ساحلی علاقوں پر ایک شہر، صنعتی شہر تھا، جہاں سے کپڑے ریشم کے بنتے تھے، ریشم کے کپڑے بنتے تھے. اور چونکہ وہ ریشم کے کپڑے وہاں کے بنے رہتے تھے اسی لیے اسی کی طرف نسبت کہی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، منع کیا کہ تم لوگ وہ لباس نہیں پہننا، اور معصفر، معصفر نہیں پہننا، زعفرانی کلر کا، گروے کلر کا، گروے کلر کا. ہاں گرے الگ ہے، ارے ہندو سادھو جیسے پہنتا ہے، دیکھا ہے نا. ہاں ارے بھائی اب بھی اگر بتانا پڑے، یوگی کو کون نہیں دیکھا ہوگا؟ جو نہ دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں عربیوں کے یہاں گھوم رہا ہے، کیا دیکھ لینا، کسی کے پاس ہوگا دیکھ لینا. انڈیا کے، ہندوستان کے جو سادھو ہوتے ہیں وہ لباس اس کلر کا استعمال کرتے ہیں. ابھی نہ سمجھ میں آئے تو ادھر دیکھیں، بعض ایئر انڈیا یا ایئر انڈیا ایکسپریس جو آتی ہے تو جاؤ کہ دیکھو جو کلر ابھی مارا ہے، یا اسکول کی بسیں جو انڈیا میں چل رہی ہیں ابھی بعض علاقوں، وہی ہے. وہ یہ ہندو اپنا مذہبی کلر سمجھتے ہیں، ہندو اپنا مذہبی کلر. ہاں
بھگوا، چلو بھگوا، تقریباً حوالے مرتکل البسنا بس شو یعنی فرق شو ہے ہاں ہوا. تو برتقالی قریب قریب، تو گروے کلر کا جس کو بھگوا کلر ان لوگوں نے دیا ہے، اصل میں وہ گروے کلر ہے، اس کلر کا لباس پہننے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اب یہاں دو چیز ہے، اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا، کس لیے، تو اس کی ایک وجہ یاد رکھیں اچھی طرح سے دوستو، یاد رکھو. آج ہم لوگ جو غیروں کی مشابہت دیکھتے رہے، اس میں کیا رکھا ہے، نہیں رکھا ہے، اسی لیے تو مشکل ہے. جو لباس یا جو چیز کسی غیر مسلم کا شعار اور علامت ہوگی وہ ہمیں استعمال، کیوں ان کی علامت بن گئی، ان کی نشانی ہے. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب یہ ہو سکتا ہے ہندوستان کے ہندوؤں کا پنڈتوں کا لباس مشہور رہا ہو. اس کی وجہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اب آج والا ہندوستان تو نہیں تھا، آج والا تو ہندوستان اتنا بڑا، وہ پورا، اور خاص طور سے ہندوستان کے ساحلی علاقے کے بزنس برابر مکے والوں سے ہوتے تھے، اور سب سے اچھے اوزار لوہے کے بنے ہوئے اور مسالہ یہ ہندوستانی کے سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں اگر کسی کے پاس ہندوستانی تلوار ہو تو سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور اس کا نام تھا سیف مہند. کیا مہند ہند سے مہند بنایا، مہند یعنی ہندی سیف مہند، سمجھ گئے نا. تو یہ مشہور تھا. تو جب اتنی ساری چیزیں تھیں تو کچھ تعجب نہیں کہ مکے والے بھی بت پرست تھے، مکے والے بھی بت پرست، زبان کا فرق تھا لیکن بت پرستی دور میں. تو ہو سکتا ہے کہ سادھوؤں کی بھی آمد و رفتری ہو جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے وہ لباس ان کا دیکھ رکھا تھا، سمجھ گئے نا. یا لوگ عرب کے لوگ برابر آتے جاتے رہے، انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہاں کے عبادت گزار جو ہوتے ہیں، جیسے ہر علاقے کے بڑے لوگوں کا دینداروں کا لباس، وہاں کا دینداروں کا لباس کیا ہے، گرویا کلر. اور پھر بعض مورخین نقل کرتے ہیں کہ یہ عرب کے بہت سارے علاقے کے جو راہب ہوتے تھے یہود نصارہ کے، یہ بھی بہت کثرت سے وہی کلر پہنا کرتے. بہرحال یہ ایک کافر غیر مسلم قوم کا شعار تھا، علامت تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسے کلر کا لباس پہننے سے منع کیا ہے. یہیں سے تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، جو چیز کسی قوم کا شعار ہے، ان کا نشان بن گیا ہے، اس چیز کا استعمال ہم مسلمانوں کے لیے جائز ہے. ہاں اگر کسی قوم کا کوئی مذہبی شعار نہ ہو، کوئی ان کی علامت نشانی نہ ہو، ایک عام ہو، تو بہرحال اس کو مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، دوسری قومیں بھی، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ شریعت کے خلاف وہ نہ ہو. اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. مسلم اقرا. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو وعن عمرو بن عاص وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رأى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، گروے کلر کا دو کپڑا یعنی جوڑا، اوپر کا بھی وہی کلر تھا اور یعنی قمیض کا بھی اور شلوار کا، دونوں وہی پیلے کلر کے تھے، گروے کلر کے. ہم کو پہنے ہی ہوئے دیکھا
راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا سنو سنو، ام قامرت کا بھی آتا تیری ماں نے پہنایا تجھ کو، اور تو کیا عادت ہوتی نا بچوں کو خرید کر کے، عورتوں کی فطرت میں ہے کہ اچھا ایسا لباس بچے کو پہنا کہ بچہ اور خوبصورت لگے، اور پھر کیا کریں گی، یہاں کالا لگا دیتی تاکہ نظر میں بس بچہ نہیں ہے، آپ کیا کہ نہیں ہے، سب کرنے کے بعد تھوڑا سا بگاڑ دے گی، کالا لگا دے گی تاکہ کسی کے نظر نہ لگے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اموں کا امرت کا بہادہ، تمہاری ماں نے تم کو پہننے کا حکم دیا، اللہ اکبر، ڈاٹا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص گئے اور سیدھے جا کر کے اس کپڑے کو اتار دیا، یہی اس زمانے کا خاص تھا۔ ہاں، اتباع، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا بس وہیں آگے آئے گی کتاب حدیث۔ ایک صحابی جا رہے تھے، انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، اور سونے کی انگوٹھی پہنا ہے، تم کو معلوم نہیں کہ اگر آج دنیا میں سونے کا انگوٹھی پہنا تو قیامت جہنم کے۔ ایسے ہی انہوں نے نکالا، اللہ کے رسول نے پکڑا اور کھینچ کر کے زمین غصے میں پھینک دیا، اور آپ چلے گئے، اللہ چلے گئے۔ ان نوجوان صحابی جو انگوٹھی پہنے ہوئے تھے بہت دیر تک کھڑے رہے، لوگ اور اکٹھا ہو گئے، کیا بات ہے، اللہ کے رسول کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ کہ لگے میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھا تھا، اللہ کے رسول بہت غصہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے سونے اٹھاؤ لے جاؤ گھر، لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ آخر یہ صحابہ کرام اتنے اونچے مقام کو کیوں پہنچ گئے؟ ننگے بدن گدھے پر سوار رہ کر کے پھر کیسو کسرا کو ہلا دیا، اور آج سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہوتے ہوئے، سب سے اچھی گاڑی، سب سے زیادہ مال، اس کے باوجود بھی ہم غیر مسلموں کو ڈرا نہیں سکتے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا۔ بہرحال صحابی نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، لوگوں جس چیز کو اللہ کے رسول نے غصے میں زمین پر پھینک دیا، میں اب اس کو اٹھانا نہیں چاہتا، میں اس کو ہاتھوں میں لے جس کو اللہ کے رسول نے غصے میں زمین پر پھینک دیا اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیوں اللہ کے رسول اٹھا کر کے پھینک دیا۔ تو یہ صحابی خاموشی کے ساتھ سیدھے چلے گئے، کوئی معاملہ نہیں ہوا، چلو۔ قال رحمه الله وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین، اسماء بنت حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن، باپ ایک ماں دو، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب کیا ہے؟ ذات النطاقین، دو پٹکے والی، ہاں، کمر میں لباس، اور آج بھی دیکھیں یمنی عورتیں آج بھی باندھتی ہیں، یمنی عورتیں آج باندھتی ہیں، لگ رہا تھا نا، لیکن خلیجی عورتیں یہ امارات وغیرہ کی ان کے ہاں زیادہ آ گیا، تب اسی کو سونے کے انداز میں پہنتے دیں گے، سونے ماشاء اللہ، وہ معلوم پڑتا کسی انسان کے جانور کے لیے، تو کیونکہ یہاں والا ہو تو چھوٹا ہو، وہ کمر میں بڑے بڑے سونے کے بنے رہتے ہیں، پہنتے ہیں پٹکے، وہی یہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ تو حضرت ابراہیم هذا من تذکارها ماشاء اللہ، الحمدللہ موجود
کہتے ہیں انہا اخرجت جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم لوگوں کو نکال کر دکھایا نبی علیہ السلام کا جبہ. جبہ کو بولتے ہیں نا، جبہ. جبہ عام طور پر یہی سمجھیں عرب کا جاء البرد بالجبات، سردی آئی تو جبہ کبا لے کر کے آئی. اندازہ لگتا ہے ایک تو بش اوڑھتے ہیں، بش، اور ایک جو ہے سردی وغیرہ کے لیے عرب کے لوگ تیار رکھتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، سعودیہ وغیرہ تو فر اس کو کہتے ہیں، فروا ماذا يأكلون مرتیون. بش نہیں، بش تو زیب کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے بڑا قیمتی تو بڑا وزنی ہوتا ہے. واقعی وہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے یہاں کو جو لحاف کام دیتا ہے نا وہی کام دیتا ہے. وہ کافی فی البرد تو جلد جمل واللہ ما اعرف، فرمان جلد ہوتا ہے. تو یہ اندازہ لگتا ہے وہی تھا، تو اسے کو جبہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول کا جبہ نکالا کس نے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم لوگوں نے دیکھا تو مکفوفۃ الجیب، اپنے یہاں اب آج کل تو بہرحال یہ شریف لوگ ہیں یا کہیں بھولے بھالے لوگ، آج کل یہاں تو کم ہے، انڈیا میں لوگوں کو کندورا پہننے کا بڑا بھوت سوار ہوا ہے. پاکستان میں نہیں بتا سکتا، انڈیا میں یہاں سے اچھا سلیں گے. اب ہر شہر میں، اور جو ایک عورتہ پہنتا ہے پھر شلوار قمیض چھوڑ کے اسی کو پہنتا ہے. تو آج بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہے. تو یہ تو سیدھا سادہ، وہ کیا ہے، اگلا دامن ایک کلر کا، پچھلا دامن دوسرے کلر کا، ایک آستین ہاف ایک کلر کی، دوسرا دوسرے کلر کی، سمجھ گئے نا، وہ بڑا ڈیزائن. تو دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ کبھی کبھار آدمی یہ جو کف ہے یہاں ایک الگ کلر کا کپڑا لگا دیتا، ڈیزائن. دیکھا نا کیا کہتے ہیں اس کو، امبورٹری نہیں، امبورٹری تو ہوتے ہیں جو مشین سے کی جائے، دوسرے کلر کا کپڑا لگا دیتے ہیں. یہ چلو اسٹائل، مانے اسٹائلنگ کچھ اور کہتے ہیں، گوٹ کہتے ہیں اردو میں، گوٹ لگانا. تو ہم لوگوں نے دیکھا یہ کمین، آستین جو تھی یہ یہاں جو ہے وہ دیباج لگا ہے یہاں دونوں میں، والجیب، اور یہ سب کیا لگا ہے. اور یہ جو کنارہ ہوتا ہے آخر میں، جیسے عورتیں لیس لگاتی ہیں، لیس، ایسے ہی لیس کے علاوہ کبھی کلر بدلنے کے لیے ڈیزائن اور کلر لگا دیتے. تو یہ دامن، آگے پیچھے دامن، آستین، کف، اور یہ اور گوٹ، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کو جیب کہتے ہیں. جیب یعنی پھٹا ہوا جیب. هذا جيب، هذا مشكوك، ولكن غلبت الاصطلاح عجمي يقول ان هذا جيب، في جيبه، وايضا هو جيب لانه هذا مشكوك. تو کہتے ہیں نکال کر کے دکھایا تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ دیباج لگا ہے ڈیزائن کے طور پر، خوبصورتی کے لیے. دیباج کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا جو ریشم ہوتا ہے. دیباج اگر ذرا موٹا، تھوڑا سا موٹا ہو، موٹے دھاگے کا، اچھے ٹائپ کا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، 100% ریشم ہوتا ہے، وہ لگا ہوا ہے کف میں، یہ اور یہ دامن میں. کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کہ اس جبے کے اندر اتنا ریشم لگا ہوا تھا. پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اپنے ڈیزائن کے طور پر کبھی ریشم میں
کسی نے ایسے تھوڑا سا استعمال کر لیا ضرورت کے تحت تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہاں ریشم اصل ہو جائے اور یہ اصل کپڑا جو ہے وہ کیا کرے، نہیں بھائی ہم نے ملاوٹ پہنا ہے، نہیں، تھوڑا سا اگر اس طرح سے ہے تو ریشم میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم لوگوں کی پسند ہے تھوڑا سا خیال کرتے ہیں، لیکن وہیں تک جہاں تک گنجائش ہو، لیکن انسان اسی کو بہت زیادہ بنانا شروع کر دیا، یہ ناجائز ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت، اور صحیح جو ہے اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اور مسلم میں اتنا ہے کہ کانت عند عائشہ، صحیح مسلم میں ہے کہ یہ جبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتا تھا، یعنی حضرت اسماء کی چھوٹی بہن ام المومنین عائشہ کے پاس رہتا تھا، حتیٰ قبضت، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی وفات ہو گئی تو قبضتها، تو اس کو میں نے اٹھا لیا کہ میں اس کو رکھوں گی، کہتے ہیں میں نے لے لیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، نبی علیہ السلام چونکہ اس کو پہنتے تھے، فنحن نغسلها للمرضى، تو کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم لوگ اسی کو دھل کر کے وہ پانی، اللہ کے رسول کے بدن کا پہنا ہوا کپڑا تھا تو اس کو دھل کر کے وہ پانی کس کو پلاتے تھے، مریضوں کو، اللہ برکت والا پانی ہے تیری نبی کے بدن کا لگا ہوا کرتا، اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دے، کہتے ہیں ہم لوگ کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جب الادب المفرد میں، صحیح من الادب المفرد میں نقل کیا تو اتنا اور ہے کہ اس کو کب پہنتے تھے، وکان یلبسها للوفد والجمعہ، یہ رکھا رہتا تھا، جمعہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول آتے ہیں تو جمعے میں پڑھ لیتے، اور یا کوئی باہر کا وفد آتا ملنے کے لیے تو اللہ کے رسول ان کے سے ملتے تو اس کو پہن کے ملتے تھے۔ اسی پر یہ کتاب اللہ سے بحث ختم ہوا، اب انشاءاللہ کتاب اگلے ہفتے جنائز انشاءاللہ، اب نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا، چلیں۔